السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، ہمیشہ کی طرح اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ تو ایک آنکھ نظر آ گئی، میرے خیال اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما، آمین۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے حرکات طویلہ پہ ہیں ہم الحمدللہ، ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کی بہت اچھے سے، تاکہ ہم جو نیچرل مد اصلی ہے اسے صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہو سکے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ روانی اور وقف کی صورت میں یہ ایک جیسی پڑھی جاتی ہے یہ مد، ٹھیک ہے، یہ میں بتا چکی ہوں۔ کھڑی حرکات جو ہے میں نے آپ کو بتایا، مجید قرآن میں ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، لیکن عثمانی رسم الخط میں یا عربی مصحف میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الف صغیرہ سے پہلے فتح ہوتی ہے اور اس کے اپنے سے پہلے جو حرف ہے اس کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، روانی وقف دونوں صورت میں۔ اچھا، پھر با کے نیچے کسرہ ہے اور اس سے چھوٹی آگے یا بنی ہوئی ہے، جس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یا مدہ ہے اور یہ با کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے لے کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر با کے اوپر سیدھا پیش یا ضمہ ہے اور آگے واو صغیرہ ہے چھوٹا سا، جو واو مدہ بتاتے کہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے با کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے گول کرے گی، ٹھیک ہے، اور پرولونگ کرے گی بو کر کے، ٹھیک۔ اچھا جی، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے؟ با فتح الف صغیرہ با کسرہ یا صغیرہ بی، با ضمہ واو صغیرہ بو، با بی بو، یا یی یو۔ جتنی مدود ہے سب الجوف سے ادا ہوتی ہیں، اور جو یا ہے مشدد یا متحرک یا جو ہے یہ تمام جو ہے یہ وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رو ری رو، اور رو کو کیسے پریکٹس کریں گے؟ الرو الرو الری الرو، ٹھیک، یہ اس طرح پریکٹس کیا جائے گا تاکہ را کا مخرج آپ صحیح سے پکڑ سکیں، را کو اور مخرج سے ادا کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ رو ری رو، ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو، آ ای او، ٹھیک ہے۔ فا تھوڑ سے ادا ہوگا، اقصى الحلقہ پہ ہم جائیں گے، وہاں سے ادا کریں گے۔ ہا ہی ہو، عا عی عو، غو غی غو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نیا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ ہا ہی ہو، خو خی خو، کیسے سے ہم پڑھیں گے؟ غین غو غو غین فتح الف صغیرہ غو، پہلے درجے کی تفخیم ہوگی۔ تفخیم کے بارے میں میں نے ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کتنے قسم کی تفخیم ہے اور کتنے پوائنٹ آف ویوز ہیں اور کون سا پوائنٹ آف ویو صحیح سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن سب آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ غین فتح الف صغیرہ غو، غین کسرہ یا صغیرہ غی، غین دمہ واو صغیرہ غو، غو غی غو، ہا ہی ہو، خو خی خو، ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ہم ریویژن کی طرف۔ یہ تھی ہماری الحرکات الطویلہ، کھڑی حرکات جو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ حروف کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ حرکات کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور عربی مصحف میں جو ہے صرف
کھڑی حرکت الف صغیرہ کی شکل میں ملتی ہے آپ کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جو اپنے سے پہلے متحرک حرف یعنی جو فتحہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی آواز کو کھینچتی ہے. باقی میں نے ایکسپلین کر دیا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارا جو لیسن ہے وہ تدریبات علی الحرکات والتنوین. ٹھیک ہے، کہ اس کو کیسے ہم نے حرکات کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ جو مخارج ہوتے ہیں نا یہ بھی اس کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ترازو کی طرح ہوتے ہیں، ہمیں وزن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، حرکات میں نے بتایا تھا ان کی اپنی اب کوئی آوازیں نہیں ہوتی، اور یہ کیا کرتی ہیں، جو حرف ہے جس کے اوپر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹرز کے اوپر یہ ہوتے ہیں، تو اگر فتح ہے تو اس کی آواز کو اوپر لے کے جائے گی، کسرہ ہے تو اس کی آواز کو نیچے لے کے جائے گی، اور ضمہ ہے تو اس کی آواز کو گول کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ حرکات اس لیے ہوتی ہیں، یہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، حروف مدہ جو ہے وہ تو دو کاؤنٹ کھینچے جاتے ہیں، یہ مد اصلی جو نیچرل مد ہے. ٹھیک ہے، جب انہیں ہاف کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں فتحہ ملتی ہے، فتح صرف ایک کاؤنٹ کے لیے ادا کی جاتی، کسرہ بھی اینڈ ضمہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتح ا، با فتح با، ابا، دال فتحتین دن، ابدن، وقفن، ابدا. ٹھیک ہے، ابدا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ با اینڈ دا. ٹھیک، اس کی جب دا کی ہاف کرو تو ہمیں فتحہ ملتی ہے، اس کی آواز ملتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یا مدہ کو ہاف کرو کسرہ ملتی ہے، اور واو مدہ کو ہاف کرو تو ہمیں ضمہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ابدن، ابدا، احد، احد. دال پہ قلقلہ کریں گے باریک والا. اخذ، اخذ، اذن، اذن، امر، امر، انا، انا، بخل، بخل، بررت، بررة، جعل، جعل، جمع، جمع، حسد، 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 حسد. ٹھیک ہے، حسد، 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 حشر، حشر. اپنے اپنے مخرج سے ہر لیٹر ادا ہوگا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. خشیہ، خشی، خلق، 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 ذکر، ذکر، رفع، رفع، رقبة، رقبة، سرور، سرور، سفرة، سفرة، صحفا، صحفا. صا، صا، سو، صا، سو. کیسے پریکٹس کریں گے؟ صا، سو، ایسے ڈبلیو. صا ہونٹوں سے ادا نہیں ہوگا، آواز بدل جائے گی. آواز پھر کیسے ہوگی؟ اگر ہونٹوں سے کریں تو سو، سو، سو کی آواز ہوگی، سو. ٹھیک ہے، میں ہونٹوں سے کر رہی ہوں، لیکن ایس ڈبلیو سو مخرج سے آپ کریں گے سو کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، سو، 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 سو. صحفن، ح باریک ہوگا، اس کو اس کے ساتھ موٹا نہیں کریں گے. صحفن، صحفا. صمد، صمد، طبق، طبق، طبقا، طبقا، طوًا، طاطو. ٹھیک ہے، طو، 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 اطو، اطو، طو موٹا لیٹر ہے اطباق والا. ٹھیک ہے، طاطو، طو، طو، طو. آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ اور یہ جب ضمہ کے ساتھ ہوگا او. طوًا، طوا، عبس، عبس، عدل، عدل، علق، علق، عمد، عمد، عنبا، عنبا، غبرة، غبرة، فعل، فعل، قترة، قترة، قتل، قتل. ٹھیک ہے، آپ لوگ کیچ کر رہے ہیں نا؟ پرانے جو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، قتل، قتل. کیونکہ میں نے پیچھے سارا سکھایا ہوا ہے، ایک ایک لائن کر کے سکھایا ہوا ہے. تو اگر ویسے تو الحمدللہ سب میرے ساتھ پڑھ رہے، مجھے فیڈ بیک بھی ملتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے سناتے بھی، تو مخارج بھی مجھے ان کے ماشاءاللہ زبردست مخارج کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ لوگ ویڈیو یہاں موجود ہوتی ہے، لوگوں کو بلائیں، زیادہ سے زیادہ گروپ میں جوائن کریں تاکہ وہ تجوید سیکھیں، اور آپ کے لیے، میرے لیے، اور اس پلیٹ فارم والے جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں کے ممبرز ہیں سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، قتل، قتل، قدر، قدر، قرئ، قرئ، قسم، قسم، كبد، كبد، كتب، كتب، كسب، كسب، كفر، كفر،
كفوا كفوا لبدا لبدا لمزة لمزة لهب لهب مسد مسد نخيرة نخيرة وجد وجد. ہر لیٹر پہ الگ الگ جانے، ٹھیک ہے. وجد، ٹھیک ہے. وجد وجد، اسے لمبا نہیں کریں کہ وا جا ایندا مد بنے، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وجد، اور نہ بہت جلدی پڑھنا ہے. وجد وجد نہیں سمجھ میں آیا کہ رولنگ کب ہوئی، جیم کب ادا ہوا، دال کب ادا ہوا، تو واو رولنگ سے وجد و. آپ دیکھیں آواز ایک دم سے چینج ہو گئی، ٹھیک ہے. وجد اور و کی کتنی ڈفرینٹ ساؤنڈ ہے. تو جلدی پڑھنے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو حق نہیں دیتے لیٹر کو، تو آپ لوگوں نے آرام سے ادا کرنا. وجد وجد، ٹھیک ہے. وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى. اب آ جائیں پیج نمبر 1 سے. چلیے اب آ جاتے ہیں الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے اسے؟ الف الف با با تا سا. ہوا باہر آئے گی سا کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی آواز آپ پروناؤنس کریں گے تو سنائی دے، پتہ چلے کہ سا ادا کیا، ٹھیک ہے. جیم ح خا دال ذال را الرا 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 را. اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا. ہجے اس کا نام ہم پڑھیں نا لیٹرز کا، اس کا نام موٹا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ الف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک یعنی فتحہ جس کے اوپر ہوتی ہے اس کی آواز کو کھینچتا ہے. تو را جب فتحہ کے ساتھ آتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے. تو جب الف کھینچیں گے تو پہلے درجے کی تفخیم آ جائے گی. را ز سین شین. کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسے را پڑھیں یا را پڑھیں. ویسے سافٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. 8 ہیں اس کے رول امام جزری کے مطابق، موٹا پڑھنے کے، مخفم پڑھنے کے، اور 4 جو ہیں وہ باریک رول ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب نام میں اس کا پڑھیں گے تو را ہی پڑھا جائے گا موٹا، ٹھیک ہے. ز سین شین صاد. اچھا اگر نون آپ نے سین اور شین کا پہلے چھوڑ دیا تو قلقلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سین شین، ٹھیک ہے. اگر میں نے بولا سین شین تو یہ کیا ہو گیا؟ قلقلہ ہو جائے گا، رانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا نہیں ہے. ھذا خطا. تو اسے کیسے پڑھنا ہے؟ سین شین صاد ضاد طا ظا غین غین سوری عین عین غین. اچھا بعض ایسے جو مخرج ہمارے جس میں ہمارا استعادہ ہے یعنی ایلیویشن کرتے ہیں ہم اپنے جو روٹ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مخرج کو ہم ہٹ نہیں کرتے، مخرج کو ٹچ نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جس میں قاف بھی شامل ہے اور غین بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے مخرج پہ باقاعدہ جانا ہے، ٹھیک ہے. غین نرم تالو سے لگے گا، ٹھیک ہے. اسے اوپر ایلیویٹ کریں گے اور زبان میں ڈپ بنے گی، ٹھیک ہے. موٹائی کے لیے ڈپ کا بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. عین یعنی 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 بعد 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 نعبد نعبد نعبد. اس طرح کوئک ریپیٹیشن سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ عین کو ستھرا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جن کا بالکل بھی عین جن کے پاس نہیں ہے، جو نئے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پہلے ایپیگلوٹس جو ہے اس کو ہلائیں، کیونکہ وہ ہمارا برونکیل ٹری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے اس کا تعین کرے کہاں پر ہے. مڈل تھروٹ. مڈل تھروٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا سمجھے یہ زبان کی یہاں پہ زبان کی جڑ ختم ہو رہی ہے. یہ ہمارا جو ہے نیئر تھروٹ ہے، جو ہمارے جو منہ ہے اس کے قریب ہے. اور یہ فار تھروٹ ہے جو ہمارا مردوں کی ایڈمز ایپل ہے نا، وہاں پہ ہڈی ہے، اس ہڈی کے پیچھے ہمارا جو ہے وہ ساؤنڈ باکس ادھر بیٹھا ہوا ہے فار تھروٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. اقصى الحلقہ جسے کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں ہمارے پاس مڈل تھروٹ ہے.
جیسے عین اور ہا، اور یہیں پہ ہمارے پہ گلوٹس ہے جو کہ برونکیل ٹری کے اوپر یوں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ہا کے لیے بھی پیچھے جاتا ہے، بیک وال آف دا تھروٹ کی طرف اٹھتا ہے، تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے کر کے ہوا تھوڑی سی ریلیز ہوتی ہے، وائس لیس لیٹر ہے. اور عین کے لیے مکمل جاتا ہے، پیچھے ہوا جو ہے ریلیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا پھر ف، اچھا عین غین نہیں پڑھیں گے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ عین غین ف قاف. اچھا بعض لوگ قاف کی ادائیگی نام کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب بیچ میں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا فتح کا صدمہ کے ساتھ، تو پھر ان کے پاس مخرج نہیں ہے، تو قا 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 قی 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 قو 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 قو، یہ اس کی پریکٹس ہے تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ قاف ادا کر رہے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کیف کو موٹا کر دیتے، ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کیونکہ دونوں بہت قریب قریب ہیں تو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی چیز میں خرابی آ جاتی ہے تھوڑی بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی، جو سیکھ رہے ہیں ان میں پھر صحیح ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے اگر یہ جو میں ٹپس دے رہی ہوں نا، کیونکہ میں ٹرین بھی کر رہی ہوں ٹیچرز، تو آپ لوگ اگر یہ ٹپس یاد رکھیں گے، لکھیں گے تو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ پڑھائیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اسے قاف قاف، کیف کیف، لام میم نون واو ہا حمزہ حمزہ. جو ہا ہے نا یہ والی، اس کو ستھرا کرنے کا طریقہ یہ کہ حمزہ کی خوب پریکٹس کی جائے، کیونکہ یہ حمزے ہم تو نام پڑھیں ان لیٹرز کے، ان کے اس کی جو آواز ہے حمزہ کی ساؤنڈ ہے، اقصى الحلق سے جب نکلتی ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے. نام اس کا کیا ہے؟ حمزہ حمزہ. تو یہ والی ہا جو ہے بہت اچھے سے آپ کو یہاں مل جائے گی، ٹھیک ہے. کیسے؟ حمزہ HAMZAH ز ز. یا ہوم یا ہاؤس میں جو ایچ ہے ساؤنڈ، وہ یہی ساؤنڈ ہے ہا کی، لیکن زیادہ کلیئر ساؤنڈ ہے وہ، ٹھیک ہے. ہا کی ہا ہا ہا، ٹھیک ہے. اور یہ والی ٹھیک ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یا ٹھیک. امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا اس کو ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. ف قاف کاف لام لام میم نون واو ہا حمزہ یا ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو نیکسٹ لیسن ہے الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ. الف. اچھا پہلے اصول سمجھ لیں، یہ تو مفرد الف ہی پڑھا جائے گا. یہ اسٹریچنگ لیٹر ہوتا ہے، اپنے سے پہلے کسی بھی لیٹر جس پہ فتحہ اس کی آواز کو اسٹریچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور الف واو یا 3 لیٹرز ایسے حروف مدہ جو ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اصول کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ اصول یہ ہے کہ جب آپ پہلے لیٹر پہ، جیسے یہ مرکب ہے 2 لیٹر سے مل کر بنے، جوائننگ لیٹر یا کمبائنڈ لیٹر جو بھی کہہ لیں، اور شکلیں آدھی شکل، درمیانی شکل اور پوری شکل جہاں جہاں آتی ہے ڈیو ہے وہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح کون سا لیٹر کس سے کس طرح جڑا ہوا ہے. جیسے لام الف کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے. پہلے آپ نے پہلے حرف پہ جانا ہے، جو پہلا حرف ہوگا اس کو مکمل اس کی صفات کے ساتھ، یعنی مخرج پہ گئے، مکمل صفات ایٹریبیوٹس کے ساتھ آپ نے اس کی کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ نے ادا کیا. اس کو چھوڑا وداؤٹ اینی پاز، سانس توڑے ہوئے، ٹھیک ہے. اور پھر اگلا مخرج آپ نے پکڑا، اسے ادا کیا، پھر وہاں سے فرصت لی، سانس آواز توڑ کے نیکسٹ مرکب پہ آپ جائیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. الف لام الف، لام کے اندر میم تھا، میں نے ادا کیا، پھر میں الف پہ گئی، سانس آواز میں نے توڑ دی کیونکہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، خود بخود ٹوٹ گئی. لام الف، ٹھیک. اب اگلے پہ جاؤں گی. با الف، با کی آواز مد پہ ختم ہوئی کہ مد نے اسے اسٹریچ کیا. اس کے بعد میں نے الف ادا کیا، با الف، اور با 2 کاؤنٹ سے، بہت لمبا نہیں کہ ہم لے میں کیا کرتے ہیں لمبا کر دیتے ہیں، جسٹ 2 کاؤنٹ سے، کیونکہ یہ نیچرل مد ہے، اللہ نے اس کے اس میں 2 کاؤنٹ تک کھچاؤ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. با الف لام الف لام لام الف لام جیم
لام الف با لام با. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹس کیا با لام با ادا کیا، ہوا پہ ہونٹوں پہ اس کی آواز ختم ہوئی. با 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 الف، اور الف کی کا فا پہ ختم ہوئی، اوپر کے دو دان جو ہیں جو بیلی آف دا لوور لپ پہ گیلا حصہ وہاں پہ آ کے لگی ایف ایف ایف. ٹھیک ہے، تو با الف. ٹھیک ہے، با لام با، اور اس کا یہ سوری یہ الف نہیں ہے یہ لام ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جب ہم اسے ادا کرتے ہیں نا یہ تو با الف ہے. ٹھیک ہے، با الف، اس کو دیکھیں با الف با پہ ختم ہوئی، الف کی پھر میں نے الف جب پکڑا اس کی فا پہ ختم ہوئی با الف. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ با لام با ہے. اب لام جو ہے وہ میم پہ اس کی آواز ختم ہوگی، لیکن ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیسے سے پڑھیں گے با با الف، اب یہ ہوا پہ ختم ہوئی با لام با لام. اب دیکھیں ہوا پہ ختم ہو کے اور لام کے مخرج پہ میں گئی اور اسے الف نے پھر اسٹریچ کیا اور جو میم آیا میں نے اسے ادا کیا، اس کے بعد پھر میں با پہ گئی. کیسے با لام با. ٹھیک ہے، اور میم با کے قریب ہے، میم ادا کرتے میم خشک حصے سے با گیلے حصے سے، تو میں نے کیسے ادا کیا با لام با. ٹھیک ہے، با با یعنی میم ادا کر کے اور پھر میں با پہ گئی با لام با. ٹھیک، کیف. اب فا، اب اس میں جو فا آ رہا ہے اسے نوٹس کریں کہ الف میں بھی فا ہے، ادھر بھی فا ہے، ادھر بھی فا ہے، یعنی لاسٹ لیٹر مسٹ آپ نے ادا کرنا ہے، اگنور کوئی لیٹر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیف کیف با کیف تا کیف الف. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیف الف کیف الف، دو فا ہے، کاف کا الف پہلے فا ادا کر لی کیف الف، اور پھر میں حمزہ پہ گئی ہوں فا سے ڈائریکٹ الف ادا کرنے کے لیے اقصی التھروٹ پہ. ٹھیک ہے، یعنی فا تھروٹ اقصی الحلق پہ گئی ہوں. تو ہم نے کیسے کرنا ہے کیف الف کیف لام با کیف تا تا کیف سا با تا. ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ضروری ہے، اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تب بھی وہ اپنی تمام کیفیات اور صفات کے ساتھ ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یاسین نون صاد تا ضاد سا طا سا جیم تا حا. اور جو دو اکٹھے جیسے مرکب یہ ٹو کاؤنٹس والے، ان کو آپ نے 2 کاؤنٹس ہی کھینچنا ہے، سیم لینتھ اس کی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، کمی یا زیادتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، پریکٹس سے بالکل سیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 کاؤنٹ انگلیاں بن کی فسٹ بنائی، پہلے ایک کھولی پھر دوسری کھولی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایک کھولی اور کافی دیر کے بعد دوسری کھولی، نہیں، بہت کوئک ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جناب حروف مقطعات کا پیچھے پورا لیسن ہے، چیپٹر ہے، تو وہ آپ وہاں جا کے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الدرس الرابع الحروف المتحرکہ الحرکات فتحہ کسرہ و ضمہ. کیسے پڑھیں گے اسے؟ حمزہ فتحہ ا. ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ کی آواز کو اوپر لے کے جا رہا ہے، یہ فتحہ جو ہے حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، اور کسرہ کے ساتھ آواز کو حمزہ کی یہ نیچے لے گئے. حمزہ ضمہ او ا ای او ہ ہی ہو. اور یہ سارے یہاں تک جو ہے خوا تک یہ ہمارے الحلق کے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور تینوں حرکات کے ساتھ الگ الگ. ٹھیک ہے، متحرک لیٹر کے اگر فتحہ کے ساتھ ہوگا کیسے پڑھیں گے، کسرہ کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا پھر ع عی عو ح حی حو غو غی غو خو خی خو. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا میں پڑھاؤں گی تاکہ ٹائم کے اندر ہی انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے،
الدرس الخامس الحروف المنونة. ٹھیک ہے. التنوین فتحتین کسرتین ضمتین فتحتان کسرتان ضمتان. ٹھیک ہے. اسے ضمہ بھی کہتے ہیں، مصر کے لوگ اسے ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ فتحتین جو ہوتے ہیں، دو فتح ہوتی ہے، تو تین جنہوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تان کا بھی یہی مطلب ہے، ایک فتح ہوتی ہے، دو فتحتین ہوتی ہے، ایک کسرہ دو کسرتین، دو ضمہ ایک ضمہ دو ضمتین ہوتے ہیں. اسے پڑھا کیسے جاتا ہے؟ فتح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جبڑا کھلتا ہے اکاؤنٹ کے لیے تو آواز جو اوپر جاتی ہے، اور پھر اس میں اندر جو نون چھپا ہے اوپر سے جا کے نون سے ملتی من. اور اس کی کسرہ کی نیچے سے بس مین، جبڑا نیچے جائے گا نون سے ملائیں گے. من میں میم کا مخرج پکڑیں گے، گول کر کے نون سے ملائیں گے من. ٹھیک ہے. میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، من من من. بن منہ سے نہیں پڑھیں گے، بن بن بن، ون ون ون، فن فن فن، سن سن سن، ظن ظن ظن، ظن ظن ظن، زن زن زن، سن سن سن، صن صن سن، تن تین تن، دن دن دن. طا موٹا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. طا موٹا ہے خود، تنوین کی نون باریک ہے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو طی تو. ٹھیک ہے. تو طی تو، یہ ان کی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دمہ پہ تو گول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور صا بھی اسی طرح تھا، وا بھی اسی طرح تھا. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، جتنے بھی موٹے لیٹرز ہیں ان کے اندر جو نون چھپا ہوا ہے اسے باریکی سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ باریک لیٹر ہے، وہ موٹا نہیں ہے. تو اسے کیسے ہم نے پڑھا؟ وا ون، غی غن، غو ون. ٹھیک ہے. این این این، یہ آواز اپنے کانوں کو سنوائیں اس کی تجوید، تاکہ آپ کے کان عادی ہو جائیں اور پھر اسے پڑھنا آسان ہو جائے. فن صن سن، پون پن پون. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے، کہتے ہیں جتنا زیادہ گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر لیں گے اور بار بار کریں گے، اٹھتے بیٹھتے کریں گے، جیسے آپ دوائی لیتے ہیں نا ٹیبلٹ صبح دوپہر شام، بالکل اسی طرح اس کے ٹائمنگز مقرر کر لیں. اور جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں جہاں جہاں بھی، تو آپ وہاں مجھے جب جوائن کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی زبردست ریویژن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ سب نے مجھ سے پوچھا ہے اور کہ جی ہاں میں آن لائن پڑھاتی ہوں، اگر کسی نے پڑھنا ہے تو ہاں بالکل ان باکس کر دیں مجھے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. صحیح ہے. جو بھی جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے تھی جنہوں نے پوچھا ہے، بس پوچھا ہے کہ آپ پڑھاتی ہوں، کہ نام بھی مجھے نہیں یاد رہتے، تو آپ آن لائن بتا دیا کریں. تو جی میں نے آن لائن بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو چلے، مجھ سے آپ سے ہم سب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اور اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی ممبران ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہترین صدقہ جاری ہم سب کے لیے بنائے، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہمارے اساتذہ کے لیے. آمین. ٹھیک ہے. سب کے لیے دعا کریں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کی قدردانی فرمائے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہے نا. تو آمین. اور دعا کرتے ہیں اور اللہ ان دعاؤں کو بھی ہماری قبول فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.